السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کا وزٹ ویزا آپ پاکستان سے صرف 20,000 روپے میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے بغیر کسی ایجنٹ کی ہیلپ لیے، اور دوسرا میں ڈاکومنٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا، جو کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ہے ترکی کے ویزا کے حصول کے لیے جو آپ کو ایمبیسی میں سبمٹ کروانی پڑتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو ترکی کا ویزا مل گیا، اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلے میں ترکی ریزیڈنٹ پرمٹ کا حصول اور ریڈ اور بلو کارڈ میں فرق۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریڈ اور بلو کارڈ میں فرق کیا ہوتا ہے، ریزیڈنس پرمٹ کیا ہوتا ہے ترکی میں۔ ترکی آپ کو ویزا دیتا ہے تقریباً اگر آپ نے 8-10 دن کا ٹور پلان کیا ہوا ہے تو آپ کو ترکی ایک ہفتے کا میکسیمم ایک ہفتے کا ویزا جاری کرے گا کہ آپ ایک ہفتے تک ترکی میں قیام کر سکتے ہیں۔ اگر ترکی نے 7 دن کا قیام دیا ہے، 7 دن کا سٹے دیا ہے، اگر آپ کو 8 دن ہو جاتے ہیں تو آپ اللیگل کنسیڈر ہوں گے، تو لہٰذا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جاتے ہی ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترکی میں اللیگل نہیں ہوں تو آپ کو اس کے لیے لازمی طور پہ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ کو ترکی میں انٹر ہوتے ہی 1 یا 2 دن کے اندر اندر اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ٹورسٹ ویزا پہ ہیں تو آپ ریڈ کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ریڈ کارڈ کا مقصد مین یہی ہوتا ہے کہ آپ ایز اے ٹورسٹ ترکی میں سیر کرنا چاہتے ہیں اور ترکی میں سٹے کرنا چاہتے ہیں، ترکی گھومنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ترکی 1 سال کا پرمٹ الاؤ کرتا ہے، پرمٹ ایشو کرتا ہے، جس کا بنیادی مقصد آپ ٹورزم بیس پہ ہوتا ہے، بنیادی مقصد ہی ٹورزم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ترکی سے آؤٹ ہو سکتے ہیں، ترکی میں ان ہو سکتے ہیں، ملٹیپل انٹریز جسے بولتے ہیں، ملٹیپل انٹریز آپ کو مل جاتی ہیں، جب چاہے آپ آؤٹ ہوں، جب چاہے آپ ان ہوں، آپ کو ویزا لینے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ ریڈ کارڈ صرف ٹورزم پرپز کے لیے ہوتا ہے، اس ریڈ کارڈ کی بیس پہ آپ کسی اور کنٹری کا آگے ویزا فردر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب آپ کا ریڈ کارڈ بن جاتا ہے تو ریڈ کارڈ پہ آپ کے تقریباً 8 سے 10 دن کا ٹائم لگتا ہے، ریڈ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بلیو کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ترکی میں کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، ترکی میں اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کو بلیو کارڈ اپلائی کرنا پڑے گا۔ دونوں کارڈز، ان دونوں کی مدت 1 سال ہوتی ہے اور یہ ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں۔ بلیو کارڈ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بیس پہ آپ بزنس مین شو ہوتے ہیں، اس بیس پہ آپ چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ اپلائی کر سکتے ہیں ترکی میں، اس بیس پہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ترکی میں، لیگل ہیں۔ بٹ ریڈ کارڈ پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللیگل بہت سے لوگ کام بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ ترکی بہت فرینڈلی کنٹری ہے پاکستان کے حق میں، پاکستانیوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، لیکن پھر بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو لازمی فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ قانون سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلو کارڈ اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی اور کنٹری کا ویزا بھی لینا ہے، شنجن جانا ہے، آپ کو شنجن زون میں کسی کنٹری کا ویزا لینا ہے تو آپ کو بلو کارڈ لازمی طور پہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ترکی میں بہت سے لوگ جب جاتے ہیں تو ان کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، سروائیو کرنے کے لیے آپ کو جاب لازمی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بزنس مین نہیں ہیں، اگر آپ اتنے پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جابس کرنی پڑیں گی، اور جابس آلموسٹ مل جاتی ہیں گارمنٹس کمپنیز میں۔ بہت سے ترکش ہیں اور بہت سے فارنرز ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی اسمال کمپنیز، اسمال بزنس وغیرہ کے سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں، اور 6 7 8 10 20 مشینز وغیرہ کا سیٹ اپ لگا کے تو وہ گارمنٹس بناتے ہیں، جن میں ٹراؤزر ہیں، ٹی شرٹس ہیں، پینٹس ہیں، اور بہت سے گارمنٹس آئٹمز ہیں جو وہ اپنی کمپنی میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیبر کے لیے موزوں ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہو۔ ریزیڈنس پرمٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک تو جاب آسانی سے مل جاتی ہے، اور دوسرا آپ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ہائر دین ادر پرسنس جو کہ اللیگل وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے ایٹ لیسٹ آپ کی سیلری کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ نے پاکستان سے ترکی جانا ہے اور آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو آپ لازمی طور پہ کسی مشین کو آپریٹ کرنا سیکھ کے یہاں سے جائیے۔ مثلاً جیسے سنگر مشین ہے،
وہ ڈیجیٹل کمپیوٹرائز سنگر مشین ہوتی ہے، اس کو سیکھ کے جائیں. جیسے فلیٹ یا اوور لاک کی مشین ہے، اس کو سیکھ کے جائیں تو آپ کو کام آسانی سے مل جائے گا ترکی میں. اب رہی بات سیلری کی، سیلری کیا ملتی ہے. جو انلیگل لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ترکی میں، ان کو ترکش جو آنر ہوتا ہے کمپنی کا، وہ ان کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ان کے کام کو دیکھ کے ان کی سیلری مختص کرتا ہے. اگر ایک بندہ اچھا کام کرنے والا ہے، اچھا آپریٹر ہے، اور غلطیاں نہیں کرتا، سمجھ کے کام کرتا ہے، تو اس کو جو ہے پر ڈے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 130 135 لیرہ تک اس کو مل جاتے ہیں. لیرہ پاک روپیز میں اگر آپ دیکھیں تو 25 روپے کا لیرہ ہے، 1 لیرہ ہے، تو 130 35 روپے اس کو پر ڈے اس کی ویجز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے تو پھر آپ کو 140 135 40 145 تک بھی سیلری آفر کی جا سکتی ہے. تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرا چینل پلیز سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.